بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کے 42ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے 135 تک کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی کہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ واحد و یکتا ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ ام کیا، کنتم تم تھے، شہداء موجود، گواہ، اس جب، حضرہ آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اس جب، قال کہا، لبنی ہے اس نے اپنے بیٹوں سے، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے۔ تعبدون اس کا مادہ ہے این بادا، عبدا اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آبائک اور تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، الہم واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، واحد ہے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ، ام کیا، کنتم تم تھے، شہداء گواہ موجود، اس جب، حضرہ آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اس جب، قال کہا، لبنی ہے اس نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے باوجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جناب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہا واحدا جو واحد الہ ہے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون مسلمان ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب لفظی ترجمہ، تلکا یہ، امتن ایک امت تھی، قد تحقیق، خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، والکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہ، کسبا اس مذکر نے کمایا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، کسبتا تو نے کمایا، کسبتم تم سب نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تسألون کا مادہ ہے سین حمزہ لا، سألا یسألو سوال کرنا، تسألون تم سوال کرتے ہو، فعل مضارع معروف
تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، فعل مضارع مجہول، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کیا کرتے، عملا یعملو عمل کرنا، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، کانو یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے، اما کانو یعملون وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ پوری آیت کا ترجمہ، تلکا یہ، امتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے وہ تمہارے لیے ہے، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانو یعملون وہ کام کیا کرتے تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا کونوا ہدی او نصارا تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ لفظی ترجمہ، وقالو اور انہوں نے کہا، قالو قابلا قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، کابنا کانا تھا، کن ہونا، کونو تم سب ہو جاؤ، ہدن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدوا اس کا مادہ ہے ہدایا، ہدایا یہدی ہدایت پہ ہونا، اہتدا یہتدو ہدایت پانا، تہتدون تم ہدایت پاتے ہو، تہتدو سے دون سے تہتدو ہو گیا کیونکہ یہ شرط کے جواب شرط ہے، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفاً جو یکسو تھے، وما اور وہ نہ تھے، وما اور نہ تھے، کانا تھا وہ، من المشرقین مشرقین میں سے تھے، وما کانا من المشرقین، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہدن یہودی اور نصارا یا نصرانی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفاً جو کہ یکسو تھے ایک اللہ کے لیے، وما کانا اور وہ نہ تھے، من المشرکین مشرقوں میں سے۔ محترم سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔